یہ حکومت اور اسپیکر صاحب نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یعنی آپ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہماری خود ملاقات ہوئی ان کے ساتھ اور ملاقات میں اسپیکر صاحب نے خود آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں بات کی کہ آپ لوگ اسمبلی میں آئیں اور ہمیں جو انہوں نے اپنی تشریح بتائی انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا ریزگنیشن منظور نہیں کر سکتا اور اس کے لیے میں ایک ایک کو بلاؤں گا اور ایک کو انٹرویو کر کے کروں گا. تو سب سے پہلے تو اس نے وائلیشن یہ کی کہ 35 کا منظور کی. کیا ہم اسپیکر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ 35 لوگوں کو انہوں نے انڈیویجولی انٹرویو کروایا جو اس کی اپنی تشریح ہے اس کے مطابق انہوں نے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق انہوں نے کارروائی کی نہیں کی. پھر ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم تو اس کے حوالے سے بھی عدالت میں نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ہم چاہتے تھے کہ چلو جو باقی ہمارے ایم این ایز ہیں وہ جائیں گے. ابھی 35 مزید منظور کیے ہیں اور باقی جو اس وقت جس کی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے سارے ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. ابھی جانا چاہتے تھے کہ ہم سب اسپیکر کو اپنی ریزگنیشن پیش کریں کہ آپ یا سب کی جو ہم سارے آئے ہیں یہاں تاکہ ہم سب ریزگنیشن جو ہے نا اس کو دو دیں اس کی جو پروسیجر کرنا ہے وہ کریں تاکہ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ 125 ایم این ایز کی ریزگنیشن منظور ہو وہ بھی بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا یہ غیر قانونی ہے اور امورل ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنا جو ان کی شہباز شریف تقریر کرتا ہے اس کے لیے ٹیکس بچاتا ہے. یہ جمہوریت ہے یہ تو جمہوریت کے نام پہ کھلا مذاق ہے. تو ہم اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک اپنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں گے ہم کسی بھی صورت میں اس کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں مانیں گے. میں فواز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے اسی پہ آ جائے گا. صحیح ہے آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک مجبور لاچار اور بے کس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے. ہمارے اس وقت ایم این ایز جن کے استعفے انہوں نے قبول نہیں کیے تھے تمام ایم این اے جن کو یہ کہہ رہا تھا اسپیکر کہہ رہا تھا کہ 17 لوگ میرے سے رابطے میں ہیں 18 لوگ میرے سے رابطے میں ہیں. میں پوچھتا ہوں اس ڈمی اسپیکر سے وہ کدھر گئے ہیں وہ 18 لوگ جو آپ سے رابطے میں تھے. یہاں تو آج پوری طریقے انصاف کھڑی ہے اور اپنے قائد عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر انہوں نے استعفے پیش کیے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے مریم نواز نے اپنے 2 ایم این ایز کو کہا تھا استعفیٰ دینے کا. ایک ان کا جو کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے اور اسپیکر صاحب کسی وقت آپ کو انٹرویو میں بتائیں گے کہ پاؤں میں گر گئے تھے رونا پٹنا پڑ گیا تھا کہ اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ نہ کریے گا. سب سے پہلے میں تحریک انصاف کے ان تمام ایم این ایز کو مبارکباد دیتا ہوں جس طرح سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی اور عوام کی خواہش کا احترام کیا اور اپنے استعفے پیش کیے. یہ جو اسپیکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کرسیاں نیچے کی گئی ہیں. یہ بڑے نہیں ہوئے کرسیاں چھوٹی کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے. پاکستان اس وقت تمام پاکستان کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہاں پہ خدشہ ہے ہم سری لنکا جیسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو نیرو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی بانسری بجا رہے ہیں. انہیں پاکستان کے کرائسس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج پاکستان میں 2 اسمبلیوں میں اور اب نیشنل اسمبلی میں انہوں نے استعفے جو قبول کیے ہیں اس کے بعد پاکستان میں 64% پاکستان اس وقت غیر نمائندہ ہے. 64% اس وقت پاکستان کے لوگوں نے نئی ممبران منتخب کرنے ہیں. یہ جو 36% کی حکومت ہے جو اس وقت یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف 36% پاکستان کی ووٹوں کو گریب کر کے چوری چکاری سے دھاندلی سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں ہے عوام کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے. میں یہاں پہ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں یہ آج جو پاکستان جو صورتحال فیس کر رہا ہے یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ آپ کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اس کو نظر ثانی کرے اپنی پالیسیوں کے اوپر. آج سپریم کورٹ نے جو رولنگ تھی اسپیکر کی اس کے مطابق الیکشن ہونے دیے ہوتے پاکستان میں کوئی بحران نہیں تھا لیکن آج یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام اتنے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں.
इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की